ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایک بہت بڑی قداور شخصیت ہیں، ممتاز قانون دان ہیں، مشتاق خان ایڈوکیٹ صاحب۔ تو ہم آپ سروے کے دوران یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت جو ہمارا ملک ہے وہ انتہائی مسائل کا شکار ہے، بالخصوص منصرہ جو ہے وہ مسائل کا شکار ہے۔ یہاں پہ نہ پینے کے لیے صاف پانی ہے، نہ قبرستان کے لیے اراضی ہے، نہ بچوں کے نوجوانوں کو کھیلنے کے لیے گراؤنڈ ہے۔ 76 سال گزر چکے ہیں، ابھی تک جو ہے منصرہ شہر میں اگر کوئی تبدیلی نہیں آ سکی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے اور آئندہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے دو سوال پوچھے، ایک تو الیکشن کے حوالے سے، پھر مسائل کے حوالے سے۔ چونکہ آپ کو شاید اکثر دوستوں کو پتہ ہوگا جو پرانے گزر چکے ہیں، میں نے سیاسی عملی زندگی بھرپور گزاری ہے۔ میں 2 جماعتوں میں پہلے رہا ہوں، ایک عوامی نیشنل پارٹی میں اور اس کے بعد پھر میں تحریک استقلال میں، جس میں میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر تک پہنچ گیا۔ میں نے اب بڑی باریکی سے ان باتوں کا مطالعہ کیا جو کہ آپ نے ابھی ذکر کیا۔ جہاں تک الیکشن کا سوال ہے، الیکشن ملک میں ہونے چاہیے، الیکشن سے ملک ترقی کرتے ہیں، الیکشن سے نئے راستوں کا تعین ہوتا ہے، مسائل کی تک اپروچ ہوتی ہے۔ الیکشن اچھی چیز ہے، مگر مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ دہائیوں سے جب الیکشن میں نے دیکھے تو میں آج اس جرم کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے ووٹ اپنا ڈالنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ قوم جس میں بیداری ہوتی ہے وہ الیکشن کی قدر و قیمت سمجھتی ہے۔ ہم لوگ جو ہیں، بہت کم لوگ الیکشن یا ووٹ کی قیمت سمجھتے ہیں، لہذا میں دل برداشتہ ہو کر میں نے ووٹ نہیں ڈالے، اپنا ووٹ نہیں استعمال کیا۔ وہ وجہ یہی ہے کہ مجھے دشمنی نہیں ہے، میں اس ملک کا باسی ہوں، میرا اس مٹی سے تعلق ہے۔ میں نے تاریخ شعبہ ہزارہ اسی لیے شروع کی ہے، اس لیے کہ ہمارے مسائل کی بھرمار ہے۔ جس طرح آپ نے مانسرے کی بات کی، بالکل مانسرے کے بہت گمبھیر مسائل ہیں۔ جس طرح آپ نے قبرستان کا ذکر کیا، پانی کا مسئلہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہاں پہ کھیلوں کے لیے جگہ نہیں ہے، یہاں کوئی ادارے نہیں ہیں کہ جہاں پہ ہمارے بچے مستقبل کے لیے تیار ہو کے آگے بڑھے۔ ہمارے ایک یونیورسٹی ہے، اس سے بھی ضد اٹک پار والے کر رہے ہیں کہ یہ کیوں ہے۔ ہمارے وہاں پہ تو سب کچھ دے دیے، 7 یونیورسٹیاں ہیں، ہمارے ہزارے کی ایک یونیورسٹی برداشت نہیں ہوتی۔ تو یہ باتیں آپ جو کر رہے ہیں، صافی حضرات اہل قلم ہیں، میرا بڑا واسطہ ہے آپ لوگوں سے۔ آپ لوگوں نے بہت اپنا قلم کا طاقت اور زور لگایا ہے، آپ لگا رہے ہیں۔ میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ الیکشن ہونے چاہیے، مگر الیکشن بامقصد ہونے چاہیے۔ یہ الیکشن جو مجھے نظر آ رہا ہے، یہ کوئی الیکشن نہیں ہے، یہ داندلی ہے، ہر طرف داندلی ہے۔ میں ذکر کسی پارٹی کا نہیں کرتا، مگر ایسے الیکشن میں نے اپنے زندگی میں جو کہ متنازع ترین الیکشن ہے یہ ہو رہے ہیں، اس کے نتائج کچھ نہیں نکلیں گے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ الیکشن ہوئے بھی تو بے مقصد بے معنی ہوں گے۔ تو یہ ملک کے لیے یہ سیاستدانوں کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں یار، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ذاتی مفاد کے لیے سب کچھ ہو، ملک کے لیے تباہی ہو، یہ کیسا الیکشن کرا رہے ہیں؟ الیکشن میں لیڈر تو آتے ہیں سامنے، ہر قسم کے وعدے کرتے ہیں، 5 سال گزر جاتے ہیں، پھر وہی لوگ وہی چہرے، وہی مسائل، اب بھی نئے منشور آ رہے ہیں سامنے۔ مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ لوگ اس منشور پہ نہیں چلیں گے، اپنے ذاتی منشور پہ چلیں گے، یہ اپنے لیے سارا کچھ کرتے۔ لہذا الیکشن کا بامقصد ہونے چاہیے۔ ملک کے مسائل اسی واسطے تمام دنیا میں جہاں پہ جمہوریت ہے، وہاں پہ دنیا نے بہت آگے ترقی کر لی ہے انہی الیکشنوں کی وجہ سے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارے جہاں بھی الیکشن ہوتے ہیں بہتری کے بجائے کیتری آتی ہے۔ تو یہ ملک میں آج جو انسٹیبلٹی ہے پولیٹیکل، یا معاشی صورتحال بگڑی ہوئی ہے، یا افراتفری کا عالم ہے، یہ ہمارے غلط طریقے سے جمہوریت کو استعمال کرنے کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم بنیاد ہوتی ہے الیکشن جو ہوتا ہے جمہوریت کی، اس میں بھی آپ اگر 2 نمبری کریں گے تو پھر ملک کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ملک، خدا بچائے اس ملک کو، یہ ہمارا ملک ہے،
یہ درجی ہماری ہے, ہمیں اس سے بے پناہ محبت ہے, اور اس لیے میں نے احتجاج باتیں کچھ کی ہیں. تو ملک کے لیے الیکشن انتہائی ضروری ہے. آپ لوگ ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, آپ کو اس کی افادیت کا پتہ ہے, اہمیت کا پتہ ہے, مگر ہم بدقسمتی سے اس ڈگر پہ نہیں چل رہے جو کہ صحیح معنوں میں جمہوریت جس کو کہتے ہیں, وہ ڈگر ہم نے چھوڑ کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. بہت شکریہ جی. ممتاز قانون دان اور یہ ایک سیاست دان بھی ہیں, پھر انہوں نے ایک عمر گزاری ہے, انہوں نے پاکستان کے اندر منصرہ کے اندر مسائل کو دیکھا, ترقی کی رائیں دیکھیں کہ کون سی ہو سکتی ہیں, لیکن یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ پاکستان کے اندر اور بالخصوص ابھی صاف شفاف الیکشن کا انعقاد نہیں ہو رہا, جس پہ عوام کی اکثریت یہ کہہ رہی ہے کہ جب الیکشن فری نہیں ہے, صاف شفاف الیکشن نہیں ہے, ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے, تو اس سے پھر ٹھیک لیڈر کیسے سامنے آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ صوبہ ہزارہ تحریک حقیقی کے سربراہ ہیں, ان کا جو کاز تھا وہ یہ تھا کہ جب تک ہزارہ صوبہ نہیں بنتا ہے تو اس وقت تک یہاں کے مسائل جو ہیں حل نہیں ہوتے ہیں. جو بھی سورس ہیں, جو وسائل ہیں, جو یہاں سے بھی جو سورس ہیں وہ سیدھے پشاور چلے جاتے ہیں, وہ غیر کا قبضہ ہے, وہ ان پر ان کا قبضہ ہے. یہاں پہ ملازمتیں جو ہیں وہ بھی اٹک پار سے ہیں, تو یونیورسٹیاں, کالجز, جو بھی مسائل ہیں ان کا حل جو انہوں نے جو تحریک چلائی, اور میرے خیال میں یقیناً جو ہمارے منصرہ سے ہزارہ ڈویژن سے الیکٹڈ لوگ تھے, انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا. ابھی تک یہ تحریک جو ہے وقتاً فوقتاً ان لوگوں نے اپنے روایتی طور پہ بات تو کی ہے, مگر اسمبلیوں میں جا کے انہوں نے وہ مشن کو چھوڑ کے, حالانکہ یہ ہزارے کے نمائندوں کو چاہیے کہ ایک ہی کاج کے پیچھے شروع ہو جائیں اور 5 سال میں, یہ 4 سال میں صبح بنائیں, بہت سارے ان کے مسائل حل ہوں گے اور لوگ بھی ان سے خوش ہوں گے. مگر بدقسمتی سے یہ اس مقصد کی طرف نہیں جا رہے اور نہ ہی کوشش کرتے ہیں. روایتی انداز میں آ کے بات کر کے چلے جاتے ہیں, پھر 5 سال کے بعد آتے ہیں, لوگوں کو کہتے ہیں مسائل ہیں. بھائی مسائل کا حل آپ ڈھونڈیں بھی تو صوبہ ہزارہ ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سارے مسائل کے ہزارے کا کم از کم حل, اور یہ اس کو ترجیح بنیادوں پہ حل ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ہمارے لیے اٹک کے پار کے لوگوں نے ہم پہ ہمارے لوگ بھی شہید کیے. یہ پرانی داستانیں میں کیوں دہراؤں, لمبی بات بن جائے گی. انہوں نے ہمیں 2 نمبر شہری کا درجہ دیا ہوا ہے, ہمیں وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں. ہمارے دشمن نہیں ہیں, وہ زیادتی کر رہے ہیں, لہذا یہ فطری ریئیکشن ہے. ہم صوبہ علادہ چاہتے ہیں ان کے ساتھ میں. لیکن اس میں جو ہمارے منصرہ, ایبٹ آباد, بٹا گرام جو ہزارہ ڈویژن ہے, یہاں سے جو لوگ الیکٹ ہو رہے ہیں صوبائی اسمبلی میں, قومی اسمبلی میں, سینٹ میں, ان لوگوں نے آواز کو بلند نہیں کیا, جس کی وجہ سے آپ کی تحریک جو ہے وہ تو چل رہی ہے ابھی تک, لیکن اس کا وہ نتائج برآمد نہیں ہو رہے, نہ حاصل ہو رہے ہیں. میں تھوڑا سا ایک ذکر کرتا ہوں. اعظم سواتی سے میں نے فون پہ بات کی جب عمران خان کی حکومت تھی. میں نے کہا یار آپ ہزارے کے آپ اس طرح کریں کہ صوبہ کے لیے آواز اٹھائیں, اس پہ عملی اقدامات کریں. تو مجھے وہ بہانے کے طور پہ, اب اگر میں یہ کہوں کہ وہ میرا خالازاد بھی ہے, مگر یہ بات آپ طریقہ ہے, اس کو میں نے یہ بات کہی کہ ہزارے کے لیے آواز اٹھاؤ اور بات چھوڑو. وہ آگے سے بہانہ کرتا ہے کہ جنوبی پنجاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور پھر آپ کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ بہانے کیوں کرتے ہیں؟ ان کو دل سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے صوبہ ہزارہ کے لیے. حالانکہ سارا حل میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 80-90% مسائل ہزارے کے حل ہو سکتے ہیں, صوبہ ہزارہ کا قیام ہو جائے. بہت شکریہ, بہت قیمتی گفتگو آپ نے کی, اور خوش قسمتی ہے کہ آپ سے ہماری ملاقات ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کامیاب ناصر.